جعلنا المستشهدین فی سبیلہ الحمدللہ کما ہوا اہلو والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد روی عن امیر المومنین حینما وصى الى ابنیہ الحسن والحسین کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ رب اکبر کی قسم، علی کے راس اطہر میں سر مبارک میں ضرب لگ چکی تھی، اور اسبغ بن نباتہ کہتا ہے کہ جب میں مولا کی زیارت پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ مولا کی پیشانی پر ایک پٹی بندھی ہوئی ہے جس کا زرد رنگ تھا۔ علی کا اتنا خون بہہ گیا تھا کہ اسبغ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پٹی زیادہ زرد ہے یا علی کا چہرہ زیادہ زرد ہے۔ ایسے حالات میں جب میرے مولا امیر المومنین نے وصیتیں فرمائیں اپنی اولاد کو، اور مولا امام حسن مجتبی اور مولا امام مظلوم کربلا کو جب وصیت فرمائی، اس وصیت میں فرمایا کونا للظالم خصما، اے حسن و حسین ساری زندگی ظالم کے دشمن بن کر رہنا، اے حسن و حسین کونا للمظلوم عونا، ساری زندگی مظلوم کے مددگار بن کے رہنا۔ یہ وصیت صرف اور صرف مولا امام حسن و حسین کو نہیں تھی، ان کے ذریعے سے امیر المومنین کے تمام شیعوں کے لیے یہ وصیت تھی۔ اور اپنے مولا کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے مراجع عظام نے ہر زمانے میں فلسطین کے مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا ہے۔ ہر زمانے میں ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے فلسطین کے مظلوم ہوں، چاہے کوسوو کے مظلوم ہوں، چاہے کشمیر کے مظلوم ہوں، چاہے یمن کے مظلوم ہوں، جہاں کوئی مظلوم ہوگا اس کا کوئی مددگار ہو یا نہ ہو، شیعان علی ابن ابی طالب اس کے مددگار نظر آئیں گے۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ اور ہم دعوت دیتے رہے ہیں، 40 سال ہو گیا ہے، 47 سال ہو گیا ہے، ساری امت کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ مظلوموں کی مدد کے لیے آؤ، اور یہ دعوت دیتے دیتے اور ہم اپنے آپ کو تیار کرتے رہے ہیں، ایسے نہیں بیٹھے رہے۔ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن مجید کہتا ہے کہ دشمنوں کے لیے جتنی طاقت بنا سکتے ہو اتنی بناؤ، اور اس آیت پہ عمل کیا ہے ہمارے راہبر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی نے، اور ایسا مضبوط ملک بنایا ہے، ایسا مضبوط، جو اپنے آپ کو عالمی طاقتیں کہتے تھے آج گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور نظر آ رہے ہیں۔ ایسا مضبوط ملک بنایا ہے قبلہ نے، اور جو جنگ ہو رہی ہے ہم لوگ جنگ کی اسٹریٹجی کو نہیں پہچان سکتے، لیکن جنگ ایسی منظم، خود قبلہ جنگ منظم کر کے دے گئے ہیں، وہ جانتے تھے، اپنی شہادت کو جانتے تھے، اور دنیا کے جو رہبر بنیں گے اور ملکوں کے جو لیڈر بنیں گے وہ اس بات کو اپنے سامنے مشعل راہ کے طور پر کہیں گے، رکھیں گے۔ جب قبلہ کو کہا گیا کہ آپ کسی محفوظ جگہ پہ چلے جائیں تو آگے جواب آیا کہ اگر میری پوری قوم کو محفوظ جگہ دے سکتے ہو تو پھر میں محفوظ جگہ میں جاؤں گا، اگر میری قوم محفوظ نہیں ہے تو میں سب سے پہلے شہادت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ان کی شہادت کی برکات ہیں کہ وہ ملک جو بکھرتا ہوا نظر آ رہا تھا اب سارے مومن اکٹھے ہو گئے ہیں، اور پوری دنیا کے مومن اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ان کی شہادت نے صرف مومنین کو بیداری نہیں دی ہے، ان کی شہادت نے عالم اسلام کے ہر آزاد مسلمان کو بیدار کر دیا ہے۔ سارے مسلمان جس طرح مظلوم کربلا کی شہادت کو تسلیم کرنے پر ہر مسلمان تسلیم کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، آج اسی طرح تمام مسلمان قبلہ سید علی خامنائی کی شہادت کو دین اسلام کی نصرت میں تسلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کفر کی جنگ شروع ہے، ہم فلسطین کی نصرت میں یہ جنگ جھیل رہے ہیں۔ کیا قصور ہے ایران کا؟ کوئی قصور نہیں ہے، صرف قصور ہے تو یہی ہے کہ یہ فلسطینیوں کے حمایتی ہیں، یہ فلسطینیوں کو اسلحہ دینے والے ہیں، یہ فلسطینیوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اسرائیل کا جو
ناکام منصوبہ ہے، اس منصوبے کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرنے والے ہیں۔ قصور یہی ہے، اگر یہی قصور ہے تو ہم قیامت تک اسی طرح کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے مولا نے ہمیں اسی طرح حکم دیا ہے۔ اور رب اکبر کی قسم، قرآن مجید کی آیات، اہل بیت کی روایات کو دیکھیں، اسرائیل جتنا ہے اتنا رہے گا، یہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مسجد اقصی بھی موجود ہوگی، مسجد اقصی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا، اور مومنین کے لشکر بنیں گے جو مولا امام زمانہ کی قیادت میں جا کر اسرائیل کو فتح کریں گے۔ اور اگر پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا ہوگا تو پتھر بھی مومن کو آواز دے گا، اے مومن میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو جہنم پہنچا کے جہاں سے گزرنا ہے۔ ایک بہت بڑے قتل عام کے لیے یہودی یہاں جمع ہو رہے ہیں، اور وہ قتل عام یہودیوں کا آپ مومنین نے کرنا ہے، اور مولا امام زمانہ کی قیادت میں مجاہدین نے کرنا ہے۔ ایسے حالات میں جب دنیا میں نہ کوئی امن ہے، نہ کوئی سلامتی ہے، ہر وقت دہشت گردی کا خطرہ ہے، آج پوری دنیا میں مومنین مظاہرات میں ہیں، مومنین نے اس طرح کے جلوس، اس طرح کا مظاہرہ ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ ہم دل و جان سے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ مظلوم ہیں، پتہ نہیں امت کی غیرت کہاں گئی ہے۔ وہ مظلوم ہیں جن کے جنازے آج بھی بڑی بڑی بلڈنگوں کے ملبے کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے جنازے نکالے اور ان کو غسل دے، ان کو کفن دے، اور ان کا جنازہ پڑھ کر ان کو قبر میں دفن کرے۔ مسلمانوں کے جنازے بے غور و کفن پڑے ہوئے ہیں، اور مسلمان غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ بغیرت ترین انسانوں کو پکڑا جاتا ہے، مسلمانوں میں سے بغیرت ترین لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، اور ان کو حکومتیں دی جاتی ہیں، اور ان کو بڑے بڑے عہدے دیے جاتے ہیں۔ وہ آپ کے حکمران نظر آ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ سامراج امریکہ اور اسرائیل کے غلام ہوتے ہیں۔ اور یہی بات جو قرآن مجید نے کی ہے کہ یہودی اتنی بلندی پہ پہنچ جائیں گے مولا امام زمانہ کے آنے سے پہلے کہ جب وہ دنیا میں آواز دیں گے کہ آؤ ہماری مدد کو، ہر کوئی انہی کی مدد کو چلا جائے گا، مظلوموں کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اور آپ کا بغیرہ سا وزیر اعظم بھی یہی کر رہا ہے، اور وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ ہمیں ٹرمپ نے امن بورڈ میں داخل کیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور اللہ کی بہت بڑی برکت ہے جو ہم پہ نازل ہوئی ہے کہ ہم بھی اس امن بورڈ میں داخل ہیں۔ جو مسلمان ہوگا، جو غیرت والا ہوگا، اس کو اس زمانے میں چن چن کر مارا جائے گا، جب مارا نہیں جائے گا تو جیلوں میں ڈالا جائے گا، ان پر مختلف قسم کے مقدمات بنا کر۔ اب یوم القدس کے جلوس، جو ابھی جلوس آپ نکال ہیں، اس کا قصور کیا ہے؟ ہم اس حکومت میں رہ رہے ہیں، یوم القدس کے جلوس نکالے جاتے ہیں، اور جلوس نکالنے والوں پر مقدمے بنائے جاتے ہیں، اور ان کو سالہ سال عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسی غیرت اسلامی ہے؟ مسلمان غفلت کی نیند سو گئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جو بچے شہید ہوئے ہیں، جو خواتین ماری گئی ہیں، ان کی موت نے بھی ان کو کوئی غیرت نہیں دی ہے۔ جب مسلمانوں کی موت، مسلمانوں کی ظلم بھری شہادتیں ان کو غیرت نہیں دے سکتی، تو پھر تیار ہو جائے مسلمان، اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوگا انشاءاللہ۔ اور وہی کفار جنہوں نے ان کو غلام بنایا ہوا، انہی کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ رب اکبر کی قسم، ہر زمانے میں ہم مومنین مظلومین کے ساتھ کھڑتے ہوئے اور ظالموں کے مخالف نظر آئیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب رب العالمین ہمارے امام کو اذن ظہور عطا فرمائے گا، اور یہی خراسان کے مومنین ہوں گے۔ ایمان دیکھو، ایمان دیکھو ان کا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کربلا کا میدان،
کربلا کے میدان میں جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا اور مظلوم کربلا کے مؤذن نے آذان دی اور امام نے نماز جماعت شروع کروائی تو ابن زیاد کی فوج نے امام پر تیروں کی بارش کی. آج وہی حال ہے، مومنین اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اوپر سے میزائل نازل ہو رہے ہیں. خداوند عالم آپ مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے.